حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ فیضان بی بی مریم، یہ مکتبۃ المدینہ کا نیا رسالہ آیا ہے، آج ہی میں نے اس کی زیارت کی ہے، نیٹ پر پہلے آ چکا تھا، اس سے آج میں آپ کو درود پاک کی فضیلت عرض کروں گا۔ سرکار علی وقار محبوب رب غفار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان عافیت نشان، قیامت کے روز اللہ عز و جل کے عرش کے سوا کوئی سایہ نہ ہوگا۔ تین شخص اللہ عز و جل کے عرش کے سائے میں ہوں گے۔ نمبر ایک، وہ شخص جو میرے امتی کی پریشانی دور کرے۔ نمبر دو، میری سنت زندہ کرنے والا۔ نمبر تین، مجھ پر کثرت سے درود پڑھنے والا۔ نبی کی شان میں ہو جس قدر درود پڑھو، محبو پاؤ گے جنت میں گھر، درود پڑھو۔ بچاوے تم کو جو دوزخ سے ایسے محسن پر، صدا سلام کہو عمر بھر درود پڑھو۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ مسجد حرام سے مسجد اقصی تک ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جو سفر کیا، اس کا قرآن میں بیان ہے، اور اس ماہ کی 27ویں شب میں مسجد حرام سے مسجد اقصی تک، سورہ بنی اسرائیل میں سورہ اسرا بھی جس کو کہتے ہیں اس میں اس کا بیان ہے، اور مسجد اقصی سے آسمانوں تک اس کا حدیث میں بیان ہے، اور وہاں سے لا مکان تک اس کا بھی روایات میں بیان ہے، حدیث میں بیان ہے۔ اس پر ایمان لانا ضروری ہے، اور بالخصوص جو مسجد حرام سے مسجد اقصی تک کا سفر ہے، جو اس کا انکار کرے گا وہ تو دائرہ اسلام سے نکل جائے گا، کافر ہو جائے گا، کیونکہ اس کا قرآن میں بیان ہے۔ تو اس رسالے کے اندر حضرت سیداتنا مریم رضی اللہ تعالی عنہا کے فضائل و کرامات کا بیان ہے۔ آپ بیت المقدس میں عبادات کیا کرتی تھی، وہی بیت المقدس جس میں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سارے نبیوں کی امامت فرمائی۔ اس سفر معراج میں ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے مکے سے بیت المقدس تک کا سفر کیا، وہاں نبیوں کی امامت فرمائی، پھر آسمانوں کی سیر فرمائی، اور تمام آسمانوں پر نبیوں نے میرے نبی کا استقبال کیا۔ سبحان اللہ۔ یاد رکھیے، جو نسبت ایک امتی کو نبی سے ہے، وہی نسبت سارے نبیوں کو میرے نبی سے ہے۔ تاجداروں کا آقا ہمارا نبی، سبحان اللہ۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر معراج میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم کلامی کا شرف حاصل کیا، انتہائی نزدیکی پائی، اور رب کا سر کی آنکھوں سے دیدار کیا۔ یاد رکھیں، یہ معراج جسم و روح کے ساتھ ہے، کیونکہ عبد کہتے ہیں روح اور جسم کو، خالی روح کو عبد نہیں کہتے، تو جسم و روح کے ساتھ۔ اور اسی جنت، اسی سیر میں، اسی سفر میں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی سیر فرمائی، جہنم کا معائنہ فرمایا، بہت سارے عجائبات دیکھے۔ جنت جو آپ نے دیکھی، اس میں کیا حکمت تھی کہ آپ جنت کو دیکھیں اور اپنی امت پر اس کے اوصاف کو بیان کریں۔ سبحان اللہ۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت میں جو مناظر دیکھے، کچھ اس میں سے کل عرض کیے گئے تھے، کچھ آج عرض کیے جاتے ہیں۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شب معراج فرشتوں کو جنت میں ایک محل تعمیر کرتے ہوئے دیکھا۔ پھر دیکھا کہ وہ فرشتے اس محل کی تعمیر کرتے کرتے ٹھہر گئے، رک گئے۔ فرمایا، میں نے ان سے پوچھا تم کیوں رک گئے ہو؟ تو فرشتوں نے عرض کی، نفقہ ختم ہو گیا ہے۔ نفقہ کہتے خرچ کو، خرچ ختم ہو گیا۔ شب اسرا کے دولہ حبیب کبریا سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، میں نے کہا نفقہ کیا ہے؟ کہا قل هو اللہ احد، پڑھنا۔ جب لوگ اسے پڑھنے سے رک جاتے ہیں، یعنی سورہ اخلاص پڑھنے سے رک جاتے ہیں، ہم ان کی محل کی تعمیر سے بھی رک جاتے ہیں۔ قرآن پاک کی تلاوت کی فضیلت کیسی ہے، سبحان اللہ۔ سارا قرآن فضیلت والا۔
ہر حرف کے بدلے میں 10 نیکیاں ملتی ہیں. سبحان اللہ. سورہ بقرہ گھر میں پڑھیں گے شیطان بھاگ جائے گا. آیت الکرسی شریف سوتے وقت پڑھیں گے, چور سے حفاظت ہو جائے گی, سانپ سے حفاظت ہو جائے گی, شیطان سے حفاظت ہو جائے گی. اور مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے لکھا ہے کہ انشاءاللہ نماز کی بھی حفاظت ہو جائے گی. سبحان اللہ. دن میں سوئیں یا رات میں سوئیں, سونے سے پہلے آیت الکرسی شریف پڑھیں. اور سبحان اللہ سورہ فاتحہ یہ تو نور ہے, اور سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات یہ تو شب معراج خاص میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو عنایت ہوئی. آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون آخر تک. اس کی تو خاص فضیلت ہے, اس کو بھی نور کہا گیا. اور سورہ اخلاص سبحان اللہ, جو بندہ مومن سورہ اخلاص پڑھتا ہے گویا وہ 1/3 1/3 قرآن پاک پڑھتا ہے, اور 3 مرتبہ پڑھے تو اسے پورا قرآن پڑھنے کا ثواب حاصل ہوتا ہے. پورا قرآن پڑھنے کا ثواب 2 منٹ بھی نہیں لگتے. مگر یہ کب ملے گا؟ جب درست پڑھیں گے. درست, غلط پڑھنے سے نہیں ملے گا. آج انشاءاللہ عز و جل دعوت اسلامی کی مرکزی مجلس شورا کے نگران مدرسۃ المدینہ بالغان کا جو ملک گرنے عالمگیر اجتماع ہو رہا ہے, الحمدللہ اپنے اپنے کابینات میں اپنے اپنے شہروں میں اسلامی بحث میں شامل ہوں گے. الحمدللہ پچھلے 14 ماہ میں 3,500 سے زائد اسلامی بھائیوں نے قرآن پاک ناظرہ ختم کیا ہے, اور ہزاروں نے مدنی قاعدہ پڑھا ہے. تو یاد رکھیے سورہ اخلاص 2 منٹ بھی نہیں لگتے, پورے قرآن کا ثواب 3 مرتبہ پڑھ لیں. مگر کب ملے گا یہ ثواب؟ جب درست پڑھیں گے. درست, غلط پڑھنے سے نہیں ملے گا. سورہ فاتحہ پڑھ کے دم کر دیں, مریض شفا یاب ہو جائے گا. پڑھنا تو درست آئے نا پہلے. سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھیں صبح و شام, جادو سے حفاظت, آفتوں سے حفاظت, مصیبتوں سے حفاظت. کوئی مصیبت آئے سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھیں, انشاءاللہ مصیبت دفع ہو جائے گی. مگر جب درست پڑھیں گے, غلط پڑھنے کی کوئی فضیلت نہیں. قرآن تو جب ہی ہوگا جب وہ درست پڑھا جائے گا. اور مرحبا جب بندہ مومن آقا کا غلام شب اسرا کے دولہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی جب سورہ اخلاص پڑھتا ہے, فرشتے جنت میں اس کے لیے محل بناتے ہیں. کیمسٹری پڑھنے کی یہ ہے فضیلت, فزکس پڑھنے کی ہے یہ فضیلت, میتھمیٹکس کے ایکویشن میں لگے رہیں ہے یہ فضیلت, بوٹنی پڑھیں, زولوجی پڑھیں, جو دنیا کا علم حاصل کریں, کیا اس کی یہ فضیلت ہے کہ اس کے عوض جنت میں کوئی محل بنایا جائے گا؟ سورہ اخلاص کی فضیلت ہے. سبحان اللہ. جب بندہ مومن سورہ اخلاص پڑھتا ہے, فرشتے اس کے لیے جنت میں محل تیار کرنا شروع ہو جاتے ہیں. سورہ اخلاص کی کیا بات ہے. سبحان اللہ. بخاری شریف میں ہے سورہ اخلاص 1/3 قرآن کے برابر میں ہے. مدنی پنج سورہ میں امیر علیہ سنت نے روایت نقل کی, جو شخص 10 مرتبہ قل هو اللہ احد پڑھے گا, یعنی سورہ اخلاص پڑھے گا, اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں ایک محل بنائے گا. اعلیٰ حضرت کا شعر یاد آ رہا ہے, وہ تو نہایت سستا سودا بیچ رہے جنت کا, ہم مفلس کیا مول چکائیں, اپنا ہاتھ ہی خالی ہے. کتنا سستا سودا ہے سورہ اخلاص پڑھنی. 10 مرتبہ, فقط 10 مرتبہ, شاید 10 منٹ بھی نہیں لگیں گے. اور سبحان اللہ ایک صحابی سورہ اخلاص سے بڑی محبت کرتے تھے. اور یاد رکھیے قرآن پاک میں احکامات کی آیات ہیں, قرآن پاک میں واقعات بھی ہیں, اور قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالی کی وحدانیت کا بھی بیان ہے, شان و عظمت کا بھی بیان ہے. جن آیات میں اللہ تبارک و تعالی کی ذات و صفات کا بیان ہے وہ آیتیں دیگر آیتوں کے مقابلے میں افضل ہیں. اور سورہ اخلاص میں تو اللہ تبارک و تعالی کی وحدانیت کا بیان ہے. سبحان اللہ. تو ایک صحابی سورہ اخلاص سے محبت کرتے تھے, اور ایسی محبت کرتے تھے کہ جب بھی نماز پڑھتے سورہ فاتحہ کے بعد کوئی اور سورت پڑھ کر آخر میں سورہ اخلاص بڑھا دیتے. میرے آقا شب اسرا کے دولہ
معراج والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہاری یہ محبت، سورہ اخلاص کی محبت تمہیں جنت میں داخل کر دے گی۔ سبحان اللہ۔ کسی شخص کو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ اخلاص پڑھتے ہوئے سنا، فرمایا واجب ہو گئی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا واجب ہو گئی؟ فرمایا جنت۔ سبحان اللہ۔ تو جو شخص روزانہ 200 مرتبہ قل هو اللہ احد پڑھے اس کے 50 سال کے گناہ مٹا دیے جائیں گے، مگر یہ کہ اس پر قرض ہو۔ مگر یاد رکھیے قرآن کی فضیلت جو بھی ہے وہ درست پڑھنے پر ہے، اور قرآن پاک درست پڑھنے پڑھانے کے لیے دعوت اسلامی کی طرف سے یہ اہتمام ہے کہ اسلامی بھائیوں کو اسلامی بھائی فری آف کاسٹ الحمدللہ قرآن پاک پڑھاتے ہیں۔ پہلے مدنی قاعدہ پڑھاتے ہیں، پھر قرآن پاک پڑھاتے ہیں۔ اسلامی بہنوں کو اسلامی بہنیں پڑھاتی ہیں، اس کو کہا جاتا ہے مدرسۃ المدینہ بالغات۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن سے محبت عطا فرمائے۔ آئیے دعا کرتے ہیں۔ اللہ میرے اللہ، میرے اللہ، اللہ میرے اللہ، اللہ مجھے قاری قرآن بنا دے، اللہ مجھے قاری قرآن بنا دے، قرآن کے احکام پہ بھی مجھ کو چلا دے، اللہ میرے اللہ، میرے اللہ، اللہ میرے اللہ۔ آمین۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ قصیدہ معراجیہ میں اعلیٰ حضرت بڑا پیارا شعر لکھتے ہیں، سنیے اور ایمان تازہ کیجئے۔ وہ برج بطحا کا ماہ پارا، بہشت کی سیر کو سدھارا، وہ برج بطحا کا ماہ پارا، بہشت کی سیر کو سدھارا، چمک پہ تھا خلد کا ستارہ، چمک پہ تھا خلد کا ستارہ، کہ اس قمر کے قدم گئے تھے، چمک پہ تھا خلد کا ستارہ، کہ اس قمر کے قدم گئے تھے، وہ سرور کشور رسالت جو عرش پر جلوہ گر۔ جنت کا مقدر جاگ گیا کہ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جنت میں تشریف لے گئے۔ سبحان اللہ۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنت میں کیا ملاحظہ فرمایا، مزید سنیے۔ آپ نے ملاحظہ فرمایا گنبد نما خیمے، نہ جانے کیسی کیسی عمارتیں ہوں گی جنت کے اندر، اللہ اپنے حبیب کے صدقے میں ہمیں دکھائے۔ گنبد نما خیمے ملاحظہ فرمائے، کس کے بنے ہوئے تھے وہ؟ مٹی کے، گارے کے، اینٹ کے، بلاک کے نہیں، موتیوں کے بنے ہوئے تھے۔ سبحان اللہ۔ مٹی مشک کی تھی۔ معراج کے دولہ حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل امی علیہ السلام سے دریافت فرمایا لمن ھذا یا جبریل، اے جبریل یہ کس کے لیے ہیں؟ عرض کیا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ کی امت کے ائمہ و مؤذنین کے لیے ہیں۔ سبحان اللہ، واہ کیا بات ہے۔ امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو امام صاحبان ہیں اور جو اذان دینے والے ہیں ان کے لیے کیا عزت ہے۔ سبحان اللہ۔ جنت میں ان کے لیے شب اسرا کے دولہ صلی اللہ علیہ وسلم نے موتیوں سے بنے ہوئے گنبد نما خیمے ملاحظہ فرمائے۔ یہ ان کے لیے ہیں جو اللہ کی رضا کے لیے مسلمانوں کی امامت کرتے ہیں۔
امیر اہل سنت امامت کی ترغیب دلاتے رہتے ہیں، جامعۃ المدینہ کے طلباء کو نگران شورا بھی ترغیب دلاتے رہتے ہیں، اور بڑے خوش نصیب ہیں جو مسلمانوں کی امامت کرتے ہیں، اللہ نصیب فرمائے۔ اور دعوت اسلامی میں باقاعدہ اس کا اہتمام ہے، اور ایک مجلس بنی ہوئی ہے امامت کورس کی، کہ جس کے اندر الحمدللہ باقاعدہ امامت کورس کروایا جاتا ہے، قرات کی درستی کروائی جاتی ہے، مسائل نماز کے تعلق سے، امامت کے تعلق سے جو ہیں اس کا حفظ بھی کروایا جاتا ہے، اس کا ٹیسٹ بھی لیا جاتا ہے۔ اس کے بعد ائمہ کو، امام صاحبان کو عام طور پر یوں کہا جاتا ہے آئمہ، آئمہ نہیں، ائمہ، امام کی جگہ امام کی جمع ائمہ۔ تو اماموں کو الحمدللہ مختلف مساجد اہل سنت میں مقرر بھی کیا جاتا ہے اللہ کی رحمت سے، اور ماشاءاللہ دعوت اسلامی کے جامعۃ المدینہ کی برکت سے، مدرسۃ المدینہ کی برکت سے مدرسین، ناظمین، طلباء کرام بھی الحمدللہ امامتیں کرتے ہیں۔ بہت اچھا کام ہے امامت کرنا۔ بعض بیوقوف، ان کو بیوقوف ہی کہنا چاہیے، وہ علماء کو اچھا نہیں سمجھتے، امام کو اچھا نہیں سمجھتے، وہ کم عقلی کی وجہ سے، دین کی دوری کی وجہ سے وہ بیچارے، ان کو بیچارے سمجھتے ہیں امام کو یا مؤذن کو، حالانکہ یہ خود بیچارے ہیں جو امام کو یا مؤذن کو بیچارہ سمجھتے ہیں۔ یہ تو بڑے خوش نصیب ہیں، ان کی عزت دیکھیے کہ جنت میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شب معراج موتیوں کے بنے ہوئے گنبد نما خیمے دیکھے، جو کہ اس امت کے امام اور مؤذنین کے لیے ہیں۔ سبحان اللہ۔ ہمارے آقا دو عالم کے داتا میٹھے میٹھے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان خوشگوار، ثواب کی خاطر اذان دینے والا اس شہید کی مانند ہے جو خون میں لتڑا ہوا ہے، جب مرے گا قبر میں اس کے جسم میں کیڑے نہیں پڑیں گے۔ اللہ کی رضا کے لیے جو اذان دیتا ہے اس کا مقام دیکھیے، اس کے جسم میں کیڑے نہیں پڑیں گے۔ ہے آپ کے سی اے کی ایسی فضیلت، آپ بی اے بی ایس سی کریں، ایم بی بی ایس کر لیں، ہے فضیلت ایسی کہ جو ایم بی بی ایس کر لے گا اس کے جسم میں کیڑے نہیں پڑیں گے؟ پڑا ہے کہیں پر؟ اور جو اللہ کی رضا کے لیے اذان دیتا ہے، مؤذن بننا کتنی سعادت کی بات ہے۔ ان لوگوں کی خدمت کرنی چاہیے، اللہ ہمیں نصیب فرمائے۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، پانچوں نمازوں کی اذان ایمان کی بنا پر بنیت ثواب جس نے کہی، اس کے جو گناہ پہلے ہوئے معاف ہو جائیں گے، اور جو ایمان کی بنا پر ثواب کے لیے اپنے ساتھیوں کی 5 نمازوں میں امامت کرے، اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ کیا بات ہے! کنز العمال حدیث نمبر 20,902۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں جو مؤذنین ہیں یا ائمہ ہیں، خطباء ہیں، جو بھی عاشقان رسول ہیں اور دینی لوگ ہیں، مذہبی لوگ ہیں، مذہبی حلیے میں نظر آنے والے ہیں، ان کا ادب نصیب فرمائے۔ شب اسرا کے دولہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمیں محبت نصیب ہو جائے، آپ کی کامل اطاعت نصیب ہو جائے، آپ کی کامل اتباع نصیب ہو جائے۔ انشاءاللہ مزید جنت کی سیر کے مناظر کل پیش کیے جائیں گے بشرط صحت و زندگی۔ اللہ تبارک و تعالی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔